دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 72۔ بھائی صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سمینا تو کیا سبھی حیران تھے کہ مشی ایم کے کی بیٹی ہے۔ یہ سچ ہے سمینا، مشی مہابیر اور مروہ کی بیٹی ہے، وہ بیٹی جو ایک حادثے میں ان سے بچھڑ گئی تھی۔ بھائی، وہ میری بیٹی ہے، میری جان ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ وہ میری بیٹی ہے، میرے جینے کی وجہ ہے بھائی صاحب۔ سمینا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی، یہ سوچ کر کے مشی اب انہیں چھوڑ جائے گی۔ سمینا، حوصلہ رکھو میری بہن، وہ تمہاری ہی بیٹی رہے گی، لیکن وہ مروہ کی بھی بیٹی ہے۔ سوچو اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مشی پر اس کا بھی حق ہے۔ ماں کی محبت تم سے بہتر اور کون جان سکتا ہے سمینا۔ یہ ظلم ہم نہیں کر سکتے۔ ایک بیٹی کو اس کی حقیقی ماں سے الگ نہیں کر سکتے۔ یوسف بہن کو سینے سے لگاتے بولا۔ سب چونکے تو تب جب باہر سے کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی۔ سب باہر دوڑے جہاں مشی زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ بابا، مشی نے سب سن تو نہیں لیا؟ پتہ نہیں زخرف، اسے چیک کرو بچے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے۔ یوسف صاحب مشی کو باہوں میں اٹھائے اندر آئے اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ بابا، اس کا بی پی ہائی ہے بہت، ہاسپٹل جانا پڑے گا بابا، زخرف نے اسے چیک کرتے کہا۔ وہ لوگ ایمرجنسی میں اسے ہاسپٹل لائے تھے۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے آئی سی یو میں تھی۔ زخرف اس کے ساتھ اندر ہی تھی۔ یوسف صاحب نے ایم کے کو کال کر کے بتا دیا تھا۔ شاید اس موقع پر مشی کو ان کی زیادہ ضرورت پڑنے والی تھی۔ ایم کے اور میکال وہاں پہنچے تو صورتحال بہت نازک تھی۔ ڈاکٹرز کئی خدشے بیان کر رہے تھے۔ یہ ممکن تھا کہ وہ سب بھول جاتی یا پھر اس کی پرانی یادداشت بھی واپس آ سکتی تھی اور وہ یادداشت جانے کے بعد والی ساری باتیں بھول بھی سکتی تھی۔ مطلب وہ مجھے بھول جائے گی بھائی صاحب۔ سمینا بیگم کا تو جسم سے جیسے کسی نے خون کی آخری بوند تک کسی نے نکال دی تھی۔ زرد پڑتی رنگت، انہیں دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ موت قریب ہو جیسے۔ حوصلہ رکھو سمینا، انشاءاللہ وہ کچھ نہیں بھولے گی۔ اسے شدید نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، جبکہ ایم کے کی آنکھیں اب برس پڑی تھیں، جنہیں دیکھ کر میکال نے حیران ہوتے بابا کا کندھا ہلایا تھا۔ بابا، آپ رو رہے ہیں؟ میکال، میری ہانی، میری بیٹی۔ میکال، وہ ایم کے سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آنسو صاف کرتے اس نے ماہر کو کال کی تھی تاکہ وہ مروہ لوگوں کو لے کر یہاں پہنچے۔ میں نے سوچا تھا تمہاری ماما کو ان کی برتھ ڈے پر ان کی بیٹی سے ملواؤں گا، لیکن اب ہانی کی حالت دیکھ کر مجھے اسے بلانا پڑا۔ خدا نخواستہ اگر ہانی کو کچھ ہو گیا تو وہ مل تو لے گی اس سے۔ ایم کے روتے بولا تو میکال نے انہیں سینے سے لگایا۔ بابا پلیز ایسی باتیں نہیں کریں، ابھی تو ملی ہے وہ ہمیں، ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے اسے۔
پلیز ایسا نہ سوچیں۔ میکال خود رو دیا تھا۔ جس بہن کا سالوں انتظار کیا تھا وہ ملی بھی تو کس حال میں۔ ٹھیک ہے، تم نظر رکھو، میں وہاں پہنچتا ہوں۔ جرار کو انفارم کر دینا کہ محتاط رہے۔ ولی نے اپنے آدمی سے کہا جو چودھری قاسم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ چودھری قاسم وہیں گاؤں میں ہی چھپا ہوا تھا۔ یقیناً جرار کو اس سے خطرہ تھا، جبکہ دوسری طرف جرار کا فون اس کے کمرے میں بج بج کر پاگل ہو گیا تھا۔ شاید وہ جلدی میں موبائل ساتھ لے جانا بھول گیا تھا۔ ولی بھی فوراً ایم کے اور میکال کو میسج کرتا گاؤں کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ وہیں چودھری کا قصہ تمام کرنا چاہتا تھا۔ لو جی، ہو گئی سیر آپ کی یا کچھ اور بھی رہتا ہے؟ وہ دونوں پیدل چل رہے تھے۔ گاؤں کا یہ جنگل جتنا خوفناک دکھتا تھا اتنا ہی خوبصورت بھی تھا۔ شام ہو چکی تھی لیکن میڈم مدرارا کا دل ابھی تک نہیں بھرا تھا، اوپر سے اتنا خراب موسم کہ خوف آ جائے۔ مجھے یہیں رہنا ہے جرار، دیکھیے نا کتنا پیارا جنگل ہے، ایویں لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں۔ وہ اس کی بازو میں اپنے بازو ڈالے سر اس کے کندھے پر ٹکائے چل رہی تھی۔ اچانک ہی جرار کو ایسا لگا کہ ان کے پیچھے کوئی ہے۔ مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھتے وہ سر جھٹک کر مدرارا کی طرف متوجہ ہوا جو جھک کر رنگ برنگے پھول توڑ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھول توڑ کر اوپر اٹھتی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگ میں کسی نے کوئی گرم سلاخ گھسا دی ہو۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اوپر ہوئی جب اس کی پیٹھ پر بھی اسے ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ اب کی بار گولی کی آواز صاف صاف سنائی دی تھی۔ مدرارا! جرار بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا اور اس کو بازو سے پکڑ کر سینے میں بھیجا۔ کمر سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا جو خون سے بھر گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے جیب پر گیا جہاں اس کی پسٹل غائب تھی۔ دشمن نے چھپ کر وار کیا تھا۔ بنا ہتھیار، بنا گارڈ کے وہ ایسے ہی حویلی سے نکل آیا تھا۔ آنکھیں کھولے مدرارا، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ میر جان، آنکھیں بند نہیں کرنی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے جنگل میں دوڑ رہا تھا۔ بارش زوروں سے برس رہی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایسے میں سردار جرار اپنی باہوں میں اپنی زندگی لیے دوڑ رہا تھا۔ اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس فکر تھی تو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اس وجود کی جس نے شاید اسے زندگی جینا سکھایا تھا، جس نے اسے ہنسنا سکھایا تھا، جس نے اسے جینے کی وجہ دی تھی۔ لیکن قسمت بھی کہاں تک ساتھ دیتی۔ ایک دم سے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور وہیں پر دونوں کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھیں۔ دشمن نے پھر پیٹھ پیچھے وار کیا تھا۔ اب کی بار نشانہ جرار تھا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کسی نے پوری پسٹل کی میگزین خالی کی تھی۔ مدرارا اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گری تھی اور وہ خود پیٹھ کے بل گرا تھا اور اس کا سر ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا تھا۔ تم لوگوں کی آپس کی دشمنیوں میں میرا بھائی بلی چڑھا۔
قاسم چودھری ہاتھ میں بھاری ڈنڈا اٹھائے اس کے سامنے آیا۔ جرار کی نظریں مسلسل مدرارہ پر تھیں، جس کا خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ مدرارہ، وہ ہاتھ اپنی متاع کل کی طرف بڑھاتا خود کو گھسیٹتے ہوئے آگے ہوا۔ جب قاسم نے وہ ڈنڈا اس کی پیٹھ پر اتنے زور سے مارا تھا کہ جرار جیسے انسان کی چیخ جنگل میں گونج اٹھی تھی۔ میرے باپ کو مار ڈالا۔ تم لوگوں کو کیا لگا تھا میں کچھ نہیں کروں گا؟ اپنے بھائی اور بابا کی موت کو یوں ہی جانے دوں گا؟ قاسم مسلسل اس پر ڈنڈے برسا رہا تھا، جبکہ جرار روتے ہوئے مسلسل مدرارہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، جو نہ جانے زندہ بھی تھی یا نہیں۔ وہ خود خون سے لت پت ہو گیا تھا، ہونٹ پھٹ گئے تھے، سر سے بہتا خون آنکھوں کی بینائی دھندلا رہا تھا۔ چودھری قاسم نے ایک آخری وار کیا تھا اور جرار کی ہر حرکت ساکن ہو گئی تھی۔ اب کی بار پھر جنگل گولوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ جرار نے دیکھا تھا چودھری قاسم کی کھوپڑی کھل گئی تھی، جبکہ آخری بار جرار نے ولی کو دیکھا تھا، جو اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کی طرف بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اس کے بعد جرار کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ مروہ ہاسپٹل پہنچی تو سامنے ہی ایم کے اور نکال دکھائی دیے۔ وہ بھاگتے ہوئے ان تک پہنچی۔ کیا ہوا ہے آپ کو ایم کے؟ ایمرجنسی میں کیوں بلایا مجھے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ نکال میری جان، تم ٹھیک ہو؟ وہ پہلے ایم کے اور پھر نکال کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے بے چینی سے بولی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، پریشان نہ ہو۔ نکال نے مروہ کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے چومتے بولا۔ پھر ہاسپٹل میں کیوں ہیں آپ لوگ؟ مروہ، ایم کے نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف پھیرا۔ ہماری بیٹی ٹھیک نہیں ہے۔ ایم کے کی بات سن کر وہ لڑکھڑائی۔ کیا ہوا ہے معصومہ کو ایم کے؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کا بچہ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ یوسف بھائی لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہے ایم کے؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ ہانی ٹھیک نہیں ہے مروہ، وہ چیخ رہی تھی، ایک دم سے چپ ہوئی تھی۔ مروہ کے ساتھ ساتھ ماہی اور صفا بھی اتنے ہی حیران ہوئے تھے۔ ہماری ہانی، کچھ دن پہلے ہی مجھے اس کا معلوم ہوا۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس پر یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ وہ ثمینہ بیگم کی بیٹی نہیں بلکہ ہماری بیٹی ہے۔ اس کا بچپن میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی یادداشت کھو گئی تھی۔ اب نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اسے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایم کے نے سب تفصیل بتائی اور ساکت کھڑی مروہ کو کھینچ کر سینے سے لگایا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے مائی لو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اپنے ماما بابا کو اتنا بڑا دکھ نہیں دے سکتی۔ اتنے سالوں بعد ہمیں ملی ہے، اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے گی ہمیں۔ صبر رکھو، حوصلہ رکھو میرا بچہ۔
ایم کے بیوی کا سر چومتے اسے تسلی دیتے بولا، ایم کے ہماری بیٹی، ہماری ہانی ہمارے سامنے تھی، میں کیسے پہچان نہیں پائی؟ میری ہانی، میری جان، میرا معصوم بچہ، ایم کے اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی میں۔ وہ روتے ہوئے ایم کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ سب کب سے ڈاکٹر کا ویٹ کر رہے تھے، لیکن فی الحال کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ولی نے بتایا تو سب بھاگے بھاگے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ سردار بختیار تو جیسے موت سے پہلے مر گئے تھے۔ مالک کی اشتر کا دل بھی جیسے بند ہو رہا تھا۔ چودھری قاسم کو تو ولی موقع پر ہی مار چکا تھا۔ مالک بھائی، میں نے بہت کالز کی، لیکن وہ میری کوئی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی اسے کہا تھا کہ محتاط رہنا۔ چودھری قاسم پاگل کتا بنا گھوم رہا ہے، لیکن اس نے میری ایک بات نہیں سنی۔ ولی کو سب سے زیادہ غصہ جرار پر تھا۔ وہ کیسے اتنا لاپرواہ ہو سکتا تھا؟ تھوڑی ہی دیر میں ملہار بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ ولی، مدرارہ کیسی ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ ایک ہی تو بہن تھی اس کے پاس، وہ بھی اس حالت میں۔ گولیاں لگی ہیں اسے ملہار، دعا کرو دونوں کو اللہ ان کی زندگی واپس لوٹا دے۔ ولی نے حوصلہ دیتے کہا، لیکن ملہار کو کہاں سکون آنا تھا جب تک وہ اپنی گڑیا کو ہنستے ہوئے، بات کرتے ہوئے نہ دیکھ لیتا۔ مورخ لکھے گا، ایک جوڑی ایسی بھی تھی جنہوں نے ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کیا اور آخر میں ایک دوسرے کے سامنے ہی اپنی جان کی بازی لگا گئے تھے، جو مرتے مرتے اپنا پیار امر کر گئے تھے، جو ایک دوسرے کے بنا سانس نہیں لیتے تھے، آج ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دے گئے تھے۔ وہ تینوں گاڑی میں ہنستے مسکراتے ہوئے جا رہے تھے۔ بابا، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی کیوٹ سا منہ بناتے بولی، نہیں میری جان، بہت لیٹ ہو گیا ہے، ہم صبح آئیں گے نا تو پھر آئس کریم کھائیں گے سب کے ساتھ۔ اس کی ماما اسے سمجھاتے بولی، نو ماما، مجھے ابھی کھانی ہے، پلیز بابا آئس کریم دلا دے نا۔ وہ بچی پہلے ماما پھر اپنے بابا سے بولی، اوکے، جیسے میری جان کی خواہش۔ بابا کی بات سن کر وہ بہت خوش ہوئی، آپ بھی اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ موسم دیکھیں کتنا خراب ہو رہا ہے، ہمیں گھر پہنچنا چاہیے جبکہ آپ کے لاڈ ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ شوہر کو بولی تو وہ اس کی فکر پر مسکرا دیے، اتنی دیر نہیں لگے گی، آپ دونوں بیٹھو، میں ابھی آئس کریم لے کر آیا۔ بابا مجھے گول گپے بھی کھانے ہیں۔ بیٹی کی ایک اور فرمائش سن کر جہاں اس نے اوکے کہا، وہیں ماں کی گھوڑی سے وہ موبائل آنکھوں کے سامنے کرتی چہرہ چھپا گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آئس کریم اور گول گپے لے آئے۔ وہ گاڑی میں مزے سے کھاتی، ساتھ ساتھ ان کا سر بھی کھا رہی تھی۔ اچانک ہی سامنے سے آتے ٹرک سے ان کی گاڑی جا ٹکرائی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا اور ان پر ایک قیامت ہو گزری تھی۔ اچانک ہی جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ یہ خواب کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ فرق بس اتنا تھا
پہلے یہ سب دھندلا سا دکھتا تھا، لیکن آج سب کچھ واضح دکھا تھا۔ سر میں اٹھتا درد اس کو آنکھیں واپس بند کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اتنا شدید درد اسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سر پر ہاتھ رکھتے وہ زور سے چیخ پڑی تھی کہ باہر بیٹھے سب لوگ گھبرا اٹھے تھے۔ ڈاکٹرز بھاگ کر اس طرف آئے تھے۔ زخرف نے فوراً سکون کا انجیکشن دیا تھا اسے، ورنہ سر درد سے وہ پاگل ہو جاتی۔ آپی، بابا ماما کے پاس جانا ہے۔ بابا ایکسیڈنٹ، ماما۔ آپی، آئس کریم بابا لینے گئے تھے۔ غنودگی میں جاتے وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ بول رہی تھی۔ ڈاکٹر زخرف، ان کی یادداشت واپس آ گئی ہے، لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد والی لائف بھی یہ بھولی نہیں ہے۔ اس کے سوتے ہی ڈاکٹرز نے زخرف کو بتایا۔ یقیناً یہ ایک اچھی خبر تھی زخرف لوگوں کے لیے۔ آپ ان کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اب ان کو ہوش آیا تو سر میں درد نہیں ہوگا ان کے۔ ڈاکٹر نے حوصلہ دیتے کہا تو زخرف ان کا شکریہ ادا کرتے وہیں مشی کے پاس بیٹھ گئی۔ فی الحال ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔